किस्मत बनाने वाले तूने कमी ना की, किसी को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं और मेरी टीम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल नवीद हर्बल हब, जहां पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस तिब के बारे में मिलती हैं, जहां से आप काफ़ी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है भिंडी के बारे में। भिंडी तोरी जो अमूमन जो आदमी या माएँ बहनें हमारी सालन में इस्तेमाल करती हैं, सालन पकाती हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और कितने बेहतरीन उसके फ़ायदे हैं, वो आज चंद एक आपको गिनवाएंगे। अगर किसी भी चीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहें तो वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि उसकी कितनी खसूसियात है। लेकिन चूँकि वीडियो जो है वो एक लिमिट तक बनाई जाती है कि हर आदमी आसानी के साथ देख ले, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम वीडियो थोड़ी सी शार्ट बनाते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं व्यूअर्स, और आपको चंद एक उसके बेहतरीन और अच्छे अच्छे फ़ायदे जो हैं भिंडी के वो गिनवाते हैं। होगी ओके। जी। तो व्यूअर्स, बात कर रहे हैं हम भिंडी के बारे में। तो भिंडी के बारे में आपको बताते हैं कि ये किस किस काम में लाई जा सकती है। खाना खाने का तो सभी को पता है कि इसका सालन बनता है, और सालन बनाने में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, मसाला जात डलते हैं, वो तो एक सब्ज़ी बन गई ना। तो आज हम इसको बताते हैं कि कौन कौन सी मर्ज़ में ये इस्तेमाल भी हो सकती है। व्यूअर्स, भिंडी का बनता है पानी, जिसे भिंडी पानी भी कहा जाता है। तो भिंडी पानी बनाने का जो तरीका है वो हम आज आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये है वो भिंडी। आपने इस तरह की भिंडी ले लेनी है। कोशिश करें कि थोड़ी सी बड़ी हो, जैसे ये है, ये होगी। इस तरह की आपने भिंडियाँ ले लेनी है। भिंडी जो है वो ज़्यादा पकी हुई ना हो, नरम और कूली भिंडियाँ आपने देख के लेनी है। और इसको करना क्या, आपने या तो आपने इसके इस तरह से पीस कर लेने हैं छुरी के साथ, इसके 3-4, नहीं तो आपने फ़ी भिंडी को दरमियान से काट लेना है, इसके 2 पीस कर लेने हैं, यानी कि 2 हिस्सों में इसे तकसीम कर लेना है। बेहतरीन जो इसका सिस्टम है वो यही है कि इसको दरमियान में आप काट के इसके 2 हिस्से कर लें। तो इन हिस्सों को आपने क्या करना, आपने 5 से 6 भिंडी लेनी है, भिंडी तोरी जो है ये लेनी है, और दरमियान से हर भिंडी को काट के आपने 2 कर लेना है। और रात को 1 गिलास पानी, जो तकरीबन 250 ml या 250 ml का बनता है, लगभग में भी शायद इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। 250 ml या 350 ml, जो 1 गिलास होता है, आदमी घर में गिलास पानी पीता है, वो आपने एक शीशे का गिलास लेना है। उस गिलास को भर के पानी का, और 5 या 6 भिंडियाँ जो होंगी दरमियान से काट के आपने 2 कर लेनी है, और उसमें आपने डाल देनी है। अच्छा, एक आपको बात बताता चलूँ कि जो भिंडी होगी ना, उसको इधर से भी आपने उतार लेना है, और थोड़ा सा इधर से भी उतार लेना है। ये दरमियान वाला जो हिस्सा होगा ना, ये आपने यूज़ करना है। अच्छा, तो इसको आपने पानी में भिगो देना रात को। गिलास में 1 गिलास पानी हो, 4-5 भिंडियाँ हो, दरमियान से आपने उसको काट के 2 हिस्सों में करनी है, और पानी में उसको भिगो देना है। सारी रात पानी पड़ा रहे वो। तो सुबह जब आप उठेंगे तो निहार मुँह, उसका मतलब ये नहीं कि आपने कुली नहीं करनी तो इसको पी लेना या इस्तेमाल कर लेना। निहार मुँह का मतलब होता है कि आपने खाना खाने से पहले आप उठें, और उठने के बाद आप इसे ऐसा करें कि खाना खाने से 30 मिनट पहले आप जैसे ही उठते हैं आप कुली करें, मसवाक करनी है मसवाक करें, बुरश करना है बुरश करें, कोई मसला नहीं, सिर्फ़ आपने खाना नहीं खाना। तो 30 मिनट पहले इसका पानी है जो आपने वो पी लेना है, इस्तेमाल करना है खाना खाने से 30 मिनट पहले। और जो भिंडियाँ होगी जिनको आपने काट के 2 हिस्सों में तकसीम किया होगा, कोशिश करनी है आपने इसको ऐसे पकड़ना है, और ऐसे दबा के जो इसके अंदर जेल होगी वो भी पानी के अंदर निकाल लेनी है। तो आपने वो पानी इस्तेमाल करना है, और तकरीबन 30 मिनट के बाद आपने खाना खाना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा
کہ جو اس کے اندر جیل ہے، جیل کیا کرے گی، جیسے ہی معدے میں جائے گی، وہ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے نا، شوگر کا مسئلہ، زیادہ تر پانی انہیں استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جنہیں شوگر کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جو جیل ہوتی ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے، آپ جب کھانا کھائیں گے تو کھانے کے ساتھ یہ بھی ہوگی، ظاہری بات ہے اس نے بھی ہضم ہونا ہے، کھانے نے بھی ہضم ہونا ہے، تو کھانے کے اندر جو میٹھا ہوتا ہے یا گلوکوز ہوتے ہیں، جو کھانے کے منرل ہوتے ہیں میٹھے، جلد از جلد خون میں شامل ہو جاتے ہیں ہضم ہونے کے بعد۔ بھنڈی کا کمال یہ ہوگا کہ گلوکوز جو میٹھا ہوتا ہے نا، میٹھا کھانے کے اندر کیوں نہ کہ بہت زیادہ شوگر تو روٹی کے اندر، گندم کے اندر بھی بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے، روٹی میں ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، باقی تو چینی یہ تو بات ہی بہت آگے کی ہے۔ آپ صرف گندم ہی لے لیں تو گندم میں بھی بہت شوگر ہے بھائی۔ اچھا، جو شوگر ہوگی، جو میٹھا ہوگا گلوکوز اس کا، یہ اس کے ساتھ مل کے اس کی سپیڈ سلو کر دے گا، کم کر دے گا، خون میں شامل ہونے کی سپیڈ کم ہو جائے گی اس کی۔ تو بجائے اس کے کہ جیسے ہی کھانا ہضم ہوا تو جسم کو فوری طور پہ خون میں وہ حل ہو گیا اور شوگر کی مقدار جمپ لگا گئی یا بڑھ گئی، یہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ آہستہ 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 یہ خون میں شامل کرے گا، جو اس کا میٹھا ہوگا، تو شوگر جمپ نہیں کرے گی۔ اچھا، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب آپ نے یہ پانی استعمال کرنا ہے تو ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں جو شوگر کی میڈیسن لیتے ہیں یا انسولین وغیرہ لگا رہے ہیں، گولیاں، کوئی گیٹرل 1 کھا رہا ہے، کوئی گیٹرل 2 کھا رہا ہے، خیر بہت سی میڈیسنز ہیں جو استعمال کرتے ہیں لوگ، گنوانا چاہیں تو بہت زیادہ ہے، فقط ٹائم کی جو کمی ہے دیکھ کے میں تھوڑا شارٹ کرتا ہوں کہ میڈیسن جو ہوتی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں شوگر والے بندے، جن کو شوگر ہے، بلڈ شوگر کا مسئلہ ہے، ان کو یہ پانی اپنے معالج کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو میڈیسن نے آپ کی شوگر کنٹرول کی ہوئی ہے، اوپر سے آپ اس کے پانی کا استعمال کریں گے تو یہ ویسے ہی انسولین کی جو ہے مقدار تیز کرے گا، گلوکوز کو آہستہ کر دے گا، خون میں شامل آہستہ ہوگا، تو آپ کی شوگر نیچے بھی گر سکتی ہے، بجائے فائدے کہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نہیں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور ہی اسے پئیں، شوگر والے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اسے استعمال کریں۔ اور اس کے فائدے یہ ہیں کہ اگر یہ پانی پیا جاتا ہے، جن کو معدے کی پرابلم ہے، معدے کا السر ہے، تو اس سے معدے کا جو السر ہے وہ ختم ہو جائے گا، آہستہ 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 کچھ دن لگیں گے، معدے کا جو السر ہے، جن کو گیس رہتی ہے، پھارا رہتا ہے، تذابیت کا مسئلہ بنتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک ورم ہوتا ہے جسے ہک ورم کہتے ہیں، اکثر اوقات معدے کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ معدے کی جو تہ ہوتی ہے نا، تہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو اس کی جیل جو ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا کردار یہ ہوتا ہے اس کے پانی کا کہ وہ معدے کی تہ کے ساتھ اسے چپکنے نہیں دے گا۔ جو ہک ورم ہے نا، اگر وہ پیدا ہو جائے تو نکالنا بہت مشکل ہے، بہت سی میڈیسن یوز کروانے پڑتی ہیں، بہت سے معدے والے ڈاکٹروں کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، پھر بھی آپ کی قسمت کہ وہ ہک ورم نکلے یا نہ نکلے، وہ ایسی ایک نام مراد چیز ہے، وہ ایسا جراثیم ہے، تو یہ اسے بننے نہیں دے گا، بل تو اگر بنے گا تو یہ چپکنے نہیں دے گا اس کو۔ آپ کو اس کا یہ اتنا بڑا میں نے آپ کو یہ فائدہ بتایا ہے، معدے کے لیے یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ خیر، اس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہے، فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ فائبر کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ فائبر کا کام انسولین کے سسٹم کو تیز کرنا ہے، گلوکوز کا جو سسٹم ہوتا ہے خون میں اگر شامل ہوتا ہے وہ، تو اس کو آہستہ سلو کر کے خون میں شامل کرنا ہے۔ فائبر کا جسم میں بہت زیادہ عمل درآمد ہے، تو اس کا استعمال لازمی کریں، اسے کھانے میں بھی استعمال کریں، اس کا پانی بھی استعمال کریں۔ دوسری بات یہ، بھنڈی کے علاوہ بھی آپ کو ایک بتاتا چلوں بات میں، کوئی بھی ایسی سبزی یا چیز جو ریشے دار ہوتی ہے، جس طرح اس کی جیل ہوتی ہے، اس کو کاٹیں توڑیں، اس کو ایسے کریں تو جیل نکلتی ہے نا، اس سے کوئی بھی ایسی ریشے دار چیز جو ہوتی ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے اندر قدرتی آکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ
یہ انسان کی بڑھتی ہوئی جو عمر ہوتی ہے نا اسے بھی سلو کر دیتے ہیں. جو چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ انہیں بھی سلو کر دیتے ہیں. سب سے بڑا اس کا جو ہوتا ہے نا کردار زندگی میں وہ یہ بھی ہوتا ہے. تو بھنڈی جو ہے اس کا جو استعمال نہیں کسی نے کرنا تو کس نے نہیں کرنا. ایک آدمی اگر کوئی 50 آدمی سے استعمال کرتے ہیں تو 50 میں سے 5 ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اس سے الرجی ہوگی. الرجی مینز الرجی یہ نہیں ہوتی کہ چھینکیں ہی آنا تو الرجی ہے. الرجی کا مطلب یہی ہوتا ہے. الرجی اسے کہتے ہیں چھینکوں کو، زکام کو، آنکھوں میں سرخ پن آ جانا، خارش آ جانا، جسم پہ داغ نکلنا، دانے بننا چھوٹے چھوٹے الرجی اسے کہتے ہیں. یعنی کہ یہ سبھی الرجی میں ہی آتے ہیں. تو پیٹ میں درد رہنا، پیٹ میں مروڑ بننا. اگر کسی کو اسے استعمال کرنے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے نا کہ اگر کوئی پانی پیتا ہے تو اس کو پیچس لگ گئے ہیں، لوز موشن لگ گئے ہیں، تو وہ اسے استعمال نہ کرے یا کم مقدار میں اسے استعمال کریں اور ایک دن کا وقفہ دے کے پھر اگلے دن استعمال کریں. تو میرے خیال سے یہ انہیں بھی فائدہ دے گی، بجائے اس کے کہ ایسے نہیں کرنا کہ ہم نے بھئی یہ گلاس پانی کے لینا ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ایسا کرتے ہیں 3-4 گلاس ہی بنا لیتے ہیں، صبح جی بھر کے پانی پئیں گے اٹھیں گے. تو ایسے نہیں کرنا. دوائی کو دوائی کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اسے رج نہیں مارنے. پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ صبح اٹھے ہیں جی تے پانی ہی پینا ہے، خیر ہے چنگی چیز ہے، 5-7 گلاس لے آؤ ٹھنڈے کرو تے پی لو، دل تے ٹھنڈا ہوئے اپنا. تو بھائی جان دل کو ٹھنڈا نہیں کرنا، اس سے علاج کرنا ہے اپنے جسم کا. اس کو ایک لمٹ کے جو طور پہ نا آپ نے استعمال کرنا ہے اس بھنڈی کو. تو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرا لہجہ ایسا ہو سمجھانے کا کہ ہر آدمی کو میری باتیں سمجھ آ جائیں. اردو کے آسان ترین لفظ جو ہیں وہ استعمال کرتا ہوں میں کہ جنہیں نہیں بھی پتہ چلنا، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں، اگر وہ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اس کی سمجھ اچھے طریقے سے آئے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو برائے مہربانی کوشش کیا کریں کہ اسے آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے. کسی کی ایک دعا، کسی کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو آپ کا ایک شیئر کرنے سے اگر اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کی ہوئی ایک دعا آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گی اور میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گی. تو میرا چینل نوید ہربل ہب، آپ اسے ضرور وزٹ کیجئے گا اور دیکھیے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور جو بیل آئیکن ہوتا ہے گھنٹی کا نشان اسے پریس کرنا ہے. آپ نے پریس کرنے کے بعد آل پہ جا کے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے، گڈ لگانا ہے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میری ہر جو ویڈیو ہے آگے سے نئی آنے والی اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس پہنچتا رہے گا. تو جناب مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.